السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZAH نیوز میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، انوار الحق کاکڑ جو ہیں وہ وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم بن گئے، اور یہ وہ نام ہے جو نہ کبھی کسی نے سنا تھا، نہ جس کا تذکرہ ہوا تھا۔ یہی سننے میں آ رہے تھے کہ جتنے نام تھے وہ کبھی نون کی طرف سے اسحاق ڈار سمیت، فواد حسن فواد سمیت اور بڑے نام تھے، شاید خاقان عباسی کا بھی بیچ میں آیا، بیچ میں ٹیکنوکریٹ کے بھی آئے، لیکن یہ نام کہاں سے آیا، اس کے اوپر نون لیگ خاموش کیوں ہے؟ اور غیر متوقع طور پہ نون لیگ بالکل خاموش ہے۔ ٹھیک ہے، وہ نظر آ رہا ہے کہ ان کو شاید پسند نہیں آیا ہوگا نام، لیکن غیر متوقع طور پہ جتنی نون لیگ خاموش ہے، وہ اسی توقع کے حساب سے پی ٹی آئی جو ہے وہ تھوڑی سیٹسفائیڈ لگ رہی ہے۔ اس پہ بات کریں گے، نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات کریں گے تھوڑی سی، لیکن شروع کرتے ہیں اسی سے، انوار الحق کاکڑ صاحب سے۔ یہ وہ نام ہے، باپ پارٹی سے ان کا تعلق ہے، اور باپ پارٹی کی ایک ہسٹری ہے، وہ ہسٹری آپ سب کو پتہ ہے، اس کو باپ کہا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نون لیگ کے لیڈر جس میں رانا ثناء اللہ، مریم نواز شریف، خود نواز شریف صاحب، احسن اقبال، شاید خاقان عباسی، یہ سارے باپ کے حوالے سے بول چکے ہیں کہ باپ کے باپ کو جس نے باپ مان لیا وہ یہ کر دیا، باپ کے باپ کو جس نے یہ کہہ دیا وہ کر دیا۔ باپ پارٹی کو بھی کیبنٹ میں شامل کر لیتے ہیں تاکہ باپ جو ہے کوئی مسئلے مسائل ہی سارے ختم ہو جائے۔ باپ سے ووٹ لے لیا، وہ باپ کو دے دیا، مطلب ہے کس کو باپ مان لیا۔ یہ نواز شریف کے وہ والے جملے تھے جس کے اوپر آپ سب کو یاد ہے کہ کیا کیا کہا جاتا تھا۔ آج مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ باپ کے باپ کو باپ مان لیا ہے۔ تو بلوچستان عوامی پارٹی ویسے تو نام ہے، لیکن باپ کے باپ کا وہ جو پوری ہسٹری ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے۔ راجہ ریاض صاحب کا کہنا یہ ہے کہ نام جو ہے وہ ان کے سامنے رکھا گیا، جو نام تھے ان کے پاس وہ 3 نام انہوں نے پہلے دیے تھے۔ ایک چیز میں آج وہ تھوڑے پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آئے، انہوں نے بہت پہلے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ انہوں نے نام فائنل کیے ہیں، لیکن آج انہوں نے کہا کہ یہ جو نام تھا، یہ پرسوں جو میٹنگ ہوئی تھی اس ٹائم دیے تھے، اس میں یہ نام تھا۔ تو جس وقت پوچھا گیا کہ شہباز شریف صاحب نے اپنے نام کے اوپر انسسٹ نہیں کیا، انہوں نے کہا، راجہ ریاض صاحب نے، جی بالکل نہیں کیا۔ پھر انہوں نے کہا جی، انہوں نے پھر کیا کہا، انہوں نے کہا جی آپ کا کون سا نام ہے؟ تو وہ جو 3 نام تھے، پھر اس میں سے جو انوار الحق کاکڑ صاحب کا نام جو تھا، انہوں نے اس کے اوپر انگلی رکھی یا اس کے بارے میں بتایا کہ یہ ہے۔ اس کے اوپر بھی پھر انہوں نے انسسٹ نہیں کیا، کوئی انکار نہیں کیا، کوئی آرگیو نہیں کیا۔ کم از کم اپنے بھائی کو اور بھتیجی کی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آرگیو کر لیتے کہ وہ کیا کہتے ہوتے تھے اب باپ کے بارے میں، کس طریقے سے اس کا مذاق اڑایا گیا تھا، کس کے ساتھ نتھی کیا گیا تھا، کیوں جوڑا گیا تھا۔ لیکن شہباز شریف صاحب نے اس کے اوپر بھی نہیں کیا۔ توقع یہ تھی کہ جب فیصلہ دونوں طرف سے نہیں ہوگا، نہ ان کے 3 ناموں پہ ہوگا، نہ ان کے 3 ناموں پہ ہوگا، پھر وہ کمیٹی میں معاملہ جائے گا، پھر بھی سیٹل نہیں ہوگا تو وہ الیکشن کمیشن میں چلا جائے گا۔ لیکن شہباز شریف صاحب نے اتنی جلدی سرنڈر کیا ہے، کیونکہ اگر شہباز شریف صاحب نے کسی کی مرضی سے یہ نام لیا ہوتا تو وہ جو کسی ہے ان کی طرف سے ٹویٹ آ جاتی۔ اب ساری ٹویٹس آ رہی ہیں، ہر پارٹی کی طرف سے کچھ نہ کچھ کہا جا رہا ہے۔ اگر خاموشی ہے تو وہ نون لیگ کے کیمپ میں ہے، اگر خاموشی ہے وہ تو شریف خاندان کی طرف سے ہے، اگر خاموشی ہے تو وہ مریم نواز اور نواز شریف صاحب کی طرف سے ہے، جو کلیم کرتے تھے، نون لیگ کلیم کرتی تھی کہ وہ وہاں بیٹھ کے، لندن بیٹھ کے ساری ملک کی سیاست چلا رہے ہیں، انہوں نے فلاں کو بھی سلیکٹ کیا، فلاں کو الیکٹ کیا، فلاں نام ان کی مرضی سے آیا، ان کے بغیر تو کچھ ہے نہیں ہے۔ آج اس طرف بالکل ویرانی ہے ان کیمپس میں، ان کی طرف سے کوئی ری ایکشن نہیں ہے۔ وہ ان کا غصہ اب شہباز شریف کے اوپر ہے، ان کا غصہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے، ان کا غصہ راجہ ریاض کی طرف ہے، یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ کیونکہ راجہ ریاض کی طرف اگر غصہ ہے تو دیکھیں گے ان کو ٹکٹ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، کیونکہ راجہ ریاض صاحب دیکھنے میں راجہ ریاض صاحب لے کے آئے ہیں، اور وہ کلیم کرتے پھر رہے ہیں کہ میرے نام کے اوپر اتفاق ہوا۔ ہر کسی کو پتہ ہے کہ راجہ ریاض کا نام جو تھا وہ لطیفے بھی بنے ہوئے تھے کہ دونوں ایک دوسرے سے پوچھتے پھر ہیں کس کا نام ہے، کس کا نام ہے، اس طریقے سے وہ میمز بنے ہوئے تھے۔ تو راجہ ریاض صاحب نے کہا کہ شہباز شریف صاحب نے بالکل بھی اس کے اوپر آرگیو نہیں کیا، بالکل بھی نہیں، اور خاموشی کے ساتھ مان گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے بھائی کو اعتماد میں لیا، جس کے بارے میں کہتے ہیں میں اپنے قائد کا ایک ادنا سا ورکر ہوں، اپنے قائد کے بغیر میں چلتا نہیں ہوں، اپنے قائد کی مرضی کے بغیر میں کچھ نہیں کرتا، میں سوچ بھی نہیں سکتا ان کے خلاف۔ یہ اتنا بڑا فیصلہ تھا جس کو لے کے سارے بڑے کہنا چاہیے کانشیس تھے، یا اس حوالے سے کان لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، پورا توجہ کے ساتھ
اس طرف تھی کہ نگران وزیر اعظم کون ہوگا، تو کیا ان سے پوچھا؟ اگر پوچھا تو انہوں نے ابھی تک کہا کیوں نہیں کہ ان کی مرضی کا نام ہے؟ وہ کلیم جو کیے جاتے تھے وہ کیوں نہیں؟ کیا وہ صفحہ پھٹ گیا ہے؟ کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کا صفحہ اپنے ساتھ جوڑ کے شہباز شریف صاحب رخصت ہو گئے ہیں؟ اور جاتے جاتے جس طرح جمعے کے دن ایک فیصلہ آیا، دوسرا ہفتے والے دن ایک اور بری خبر پی ایم ایل این میں خاص طور پہ نواز شریف کے کیمپ کو سننے کو ملی ہے۔ شہباز شریف صاحب تو ببانگ دہل تعریفیں کرتے رہے، انہوں نے کہا میں آنکھوں کا تارا ہوں اسٹیبلشمنٹ کا، حالانکہ ان کے بھائی کی اگر سیاست ہے، وہ اپنے بھائی کا ادنا سے ملازم ہے، ادنا سے کارکن ہے اپنے بھائی کی پارٹی کے، اپنے بھائی کے نظریے کے، تو وہ تو یہ بات کہہ ہی نہیں سکتے کہ میں ادنا سا کارکن ہوں، ادنا سا اپنی پارٹی کا، اور جو میرا قائد کرے گا، کیونکہ ان کا قائد تو شروع سے جو کچھ کہتے آئے ہیں وہ علیحدہ بات ہے کہ ایکسٹینشن دی تھی، لیکن پہلے جو کچھ تھا وہ سارا کچھ تھا، انہیں پتہ تھا۔ تو یہ تو بڑے ایک قسم کا پرائیڈ لے رہے ہیں اس چیز کے اوپر کہ میں بڑا ادنا سا وہ تھا۔ خیر واپس آتے ہیں، پھر راجہ ریاض صاحب سے ایک اور چیز پوچھی گئی کہ نگران سیٹ اپ میں بلوچستان، ایک مجھے ویسے تھوڑا سا حیرانی ہوئی کیونکہ مریم میمن کے بھی پروگرام میں تھے راجہ ریاض صاحب اور شہزاد اقبال کے پروگرام میں بھی تھے، دونوں نے بڑے اچھے سوال پوچھے، لیکن دونوں میں جس طرح خاص طور پہ شہزاد اقبال نے جس وقت ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں گے کہ وہ نام کہتے جی میں نے اور شہباز شریف نے تہیہ کیا ہے کہ جو 6 نام تھے جن میں سے ایک بن گیا، 5 نام ہم کبھی بھی ڈسکلوز نہیں کریں گے کسی کو نہیں۔ پھر انہوں نے وہ پوچھنا شروع کر دیا اس میں پہیلیوں میں اور سوالوں کے ساتھ، کیا ان 5 ناموں میں ساگڈار صاحب کا نام تھا؟ تو جس کا راجہ ریاض صاحب نے کہا کہ نہیں ان کا نام نہیں تھا۔ اب اس کے اوپر انہوں نے آ کے ضرور جواب دیا، لیکن جس وقت انہوں نے پوچھا کہ سنجرانی کا نام تھا، مریم میمن نے بھی پوچھا ایک سرفراز بگٹی کا نام تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں بتاؤں گا۔ اگر کیا ہی اچھا ہوتے دونوں میں سے دونوں اگر یہ پوچھ لیتے کیا بلوچستان کے اندر سے یہی ایک نام تھا یا کوئی اور نام بھی تھا، تو اس کا ہو سکتا ہے راجہ ریاض صاحب اسی طرح جواب دیتے جس نے ساگڈار کے سوال کے اوپر دیا ہے، کیونکہ اگر وہ کہہ دیتے کہ نہیں یہی نام تھا تب بھی یہ خبر تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نام کہاں سے آیا اور کوئی نام کیوں نہیں تھا، اور اگر وہ کہہ دیتے باقی نام بھی تھے، پھر تو راجہ ریاض صاحب سے دوسرا سوال بنتا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آج بلوچستان کی ساری محرومیاں دور ہو گئی ہیں، اکثر ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی آئی ہیں، تو پھر سوال پوچھا جا سکتا تھا تو پھر یہ انوار کاکڑ ہی کیوں، باقی کیوں نہیں، باقی جو نام اگر اس میں شامل تھے کوئی، تو یہ ایک پوچھا جا سکتا تھا، یہ ایک ہو سکتا تھا۔ لیکن شاہ محمود قریشی صاحب اس کے اوپر بہت خوش ہیں، انہیں شاید خوشی اس چیز کی نہیں ہے کہ وہ انوار کاکڑ صاحب بن رہے ہیں، یہ بھی نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کا نام دیا ہے یا راجہ ریاض نے دیا ہے، یہ بھی خوشی نہیں ہے۔ خوشی شاید انہیں یہ ہے کہ پہلے نمبر پہ پی ایم ایل این کا کوئی بندہ نہیں بنا جس طرح ساگڈار وغیرہ کے اس حوالے سے کہا جا رہا تھا یا فواد حسن فواد کے حوالے سے کہا جا رہا تھا۔ دوسری خوشی ان کو یقیناً یہ ہوگی کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ایم ایل این کے درمیان میں شاید کوئی گڑبڑ شروع ہو گئی ہے، کیونکہ پہلے جمعے کو فیصلہ آنا اور اب ان کو بالکل کنسیڈر نہ کرنا، اور یہ ویسے اس چیز کو انڈورس کرتی ہے یہ والی چیز کہ واقعی ان کی طرف سے بالکل خاموشی ہے۔ اپنے پسندیدہ ترین چینل پہ بھی آ کے نہ رانا ثناء اللہ بولے ہیں، نہ خواجہ آصف بولے ہیں، نہ احسن اقبال بولے ہیں، جہاں وہ 8 بجے یا 10 بجے بیٹھے ہوتے ہیں اپنے پسندیدہ چینل پہ، جہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اینکر کے ساتھ کو اینکر جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب ہیں یا احسن اقبال صاحب ہیں یا خواجہ آصف صاحب ہیں، وہ بھی آج بالکل چپ ہیں، اس چینل پہ بھی کوئی نہیں آیا۔ پیپلز پارٹی کو تو یقیناً خوشی نہیں ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے بندے ادھر جانا شروع ہو گئے تھے، باب پارٹی کے جو بندے تھے وہ اس طرف آنا شروع ہو گئے تھے، تو وہ لگتا کچھ ایسے ہے کہ جو اپنی مرضی سے سارا کچھ بنایا گیا۔ ایک چیز راجہ ریاض صاحب نے اور کہی جو کہ شہزاد اقبال کے پروگرام میں گئی، دوسرے والے پروگرام میں آ کے وہ متعلق ہو گئے کیونکہ پہلے وہ وہاں شہزاد کے پروگرام میں تھے، انہوں نے کہا جی میں صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے فائنانس منسٹرز میں جو نگران کیبنٹ بنے گی اس میں ہو سکتا ہے وہ والے نام شامل ہوں جو 5 میں تھے یا 3 میں تھے یا 4 میں تھے، یہ ایک بڑی خبر تھی۔ تو یہ انہوں نے کہا، لیکن مریم میمن کے پروگرام میں انہوں نے کہا جی وہ جانے اور اسٹیبلشمنٹ جانے اور انوار کاکڑ جانے، مجھے اس چیز کا نہیں پتہ۔ اور انہوں نے یہ بھی کر دیا کہ کہتے ہیں میرا رول یہاں تک تھا، جیسے انہیں کسی نے رول دیا ہوا تھا، آگے اسٹیبلشمنٹ جانے اور وہ جانے۔ اگر بندہ کہتا نہیں ہے یار مجھے فلاں بندے نے یہ والا کام دیا تھا، یہ والا کام میں نے کر دیا، آگے وہ جانے، یعنی وہ فلاں بندہ جانے، وہ اس طرح انہوں نے جس طرح شاید اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ دے کے اس طرح واضح کیا کہ یہ والا کام رول جو تھا اتنا، یہ شاید انہوں نے ہی دیا ہوا تھا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس طرف کیا کیا ہوتا ہے۔ نواز شریف صاحب ابھی فی الحال واپس ہوتے ہوئے شاید نظر نہ آئیں ان کی، کیونکہ ایک اور چیز بڑی وثوق سے جو راجہ ریاض صاحب نے کہی ہے، وہ کہا ہے کہ فروری کے 15 اور 16 فروری کے 2-3 دن آگے یا 2-3 دن بعد الیکشن ہو سکتے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب کی اب صرف اور صرف ایک امید ہے جو نئے چیف جسٹس آئیں گے اس حوالے سے وکلا اس ٹائم ان کے لیے ان کے سامنے کوئی راستہ نکال سکیں تو آئیں گے، ادروائز ان کا اس لیے بھی یہاں واپس آنے کا چانس کم ہے کہ ایک تو الیکشن ہے، دوسرا ابھی پی ٹی آئی کا بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کس طرف جائے گا۔ ایک چیز جو انہوں نے
اب اگر الیکشن لیٹ ہوتے ہیں، جس طرح مئی کا فیصلہ تھا الیکشن کروانے کا پنجاب میں، وہ نہیں ہوا، جیسا کے پی میں جلدی الیکشن کروانے کا تو وہ اس کے اوپر پی ڈی ایم کی حکومت خاص طور پہ نون لیگ چپ بیٹھی رہی، اب وہ نہیں بول سکتے کسی کے خلاف. اب الیکشن جتنے مرضی آگے لے جائیں تب بھی نہیں بول سکتے. کوئی نگران وزیر اعظم اپنی مرضی کا لگاتا ہے تب بھی نہیں بول سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خود شہباز شریف صاحب سپہ سالار کی بہت زیادہ تعریفیں بھی کر چکے ہیں. خود نون لیگ جو ہے وہ آئین کی دھجیاں جو ہے وہ اس صورت میں ضرور اڑا چکی ہے، بکھیر چکی ہے آگے پیچھے، کہ انہوں نے الیکشن نہیں کروائے تھے. اب وہ جتنی دیر مرضی لیٹ ہوتے جائیں. آج اگر عمران خان اپنی مدت پوری کر رہے ہوتے تو شاید نون لیگ اور پی ڈی ایم کا بیانیہ یہ ہوتا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ. اب وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ اپنا لے کے نہیں چل سکتے، کیونکہ شہباز شریف صاحب نے ایک تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تعریفیں کرنے کی. دوسرا یہ ان کی مرضی سے، اب تو خود خواجہ آصف صاحب بھی یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، خود ان کے بندے کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ان کی مرضی سے ہم آئے تھے. تو اب یہ والی جو ان کی جسٹیفیکیشن تھی یہ بھی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. ناظرین ابھی تک کے لیے